السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا؟ اگر نہیں تو ابھی سے شروع کر دیں۔ اگر آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا مشکل لگتا ہے یا نیکی کرنے میں کنسسٹنٹ نہیں ہوا جا رہا، تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا مقصد واضح نہیں ہوتا، جب آپ یہ سوچے بغیر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نمازیں دراصل پڑھ کیوں رہی ہیں۔ آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ انرجی ہی نہیں مل رہی ہوتی کہ بہترین انداز میں تہجد پڑھی جا سکے۔ آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے کی موٹیویشن ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ کر بھی لیں وہ نیکی تو وہ خوشی نہیں ملتی، بلکہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ زبردستی کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا ہی دل خوش نہیں ہو رہا، آپ سے دل سے وہ کام کیا ہی نہیں جا رہا ہوتا، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ کسی نہ کسی طرح 2-3 دن تو وہ کام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی بس ہو جاتی ہے۔ آپ سے نیکیاں کرنے میں کنسسٹنسی نہیں رہتی۔ آپ اس کام کو مستقل طور پر نہیں جاری رکھ سکتے، بار بار کوشش کرنے پہ بھی بالکل نہیں۔ آپ تھک جاتے ہیں بہت جلدی۔ پتہ ہے ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنا مقصد واضح نہیں کیا ہوا، کیونکہ آپ نے اپنا گول سیٹ نہیں کیا ہوا۔ ہم تب تک کسی کام میں تسلسل حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم نے اپنا کوئی مقصد یا گول سیٹ نہ کیا ہو۔ آپ نمازیں تو پڑھ رہی ہیں، لیکن آپ کیوں پڑھ رہے ہیں نمازیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھنے سے یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کی نماز پڑھنے کا پھر کیا ہے مقصد؟ جب تک آپ اس مقصد کو نہیں ڈھونڈیں گے، لکھوا لیں آپ سے کبھی خوشی سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کبھی کبھی بہت خوش حضور سے نماز پڑھ لیں۔ آپ کا نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی رضا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ کی رضا ہر کوئی کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو ایک اہم مقصد بتایا گیا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے سے مل سکتا ہے۔ وہ جنت ہے نا؟ اور جنت کیا ہے؟ وہ سب جو اس دنیا میں ہے، اور وہ سب جسے آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، خوبصورتی اور فراہی ہر چیز کی۔ آپ کو نماز پڑھنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ آپ موبائل پر اپنی فیوریٹ سیریز دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھنے سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، آپ اپنے کسی دوست سے چیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے بات کرنا بہت پسند ہے۔ آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، اس سے آپ کو بہت سے پیسے ملیں گے اور پھر جو چاہیں گے وہ حاصل کر لیں گے، اور آخر کار آپ کو وہ سب حاصل کر کے بے حد خوشی ملے گی۔ ان سب کا مقصد واضح ہے، تبھی آپ بنا ڈسٹریکٹ ہوئے یہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ آپ کا مقصد ہی واضح نہیں ہے، تبھی آپ اسے آسانی سے چھوڑ سکے ہیں۔ وہ سب کام جن کو آپ نماز پر فوقیت دے رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ کی خوشی۔ اور نماز، اس کا بھی بنیادی مقصد، اس کا سب سے اہم گول بھی آپ کی خوشی ہے۔ اس نماز پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے سے کیا ملے گا؟ جنت، اور جنت حاصل کر کے کیا ملے گا؟ وہ سب جس کی آپ کی خواہش ہے، وہی سب جو آپ کو ان کاموں سے مل رہا ہوتا ہے جن کو آپ نماز چھوڑ کر کر رہے ہیں۔ اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کو پیسہ چاہیے تھا، کیونکہ وہ آپ کو وہ سب دلا دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ جنت سے بھی آپ کو وہ سب ملے گا جو پیسے سے مل رہا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو کیا نماز زیادہ اہم نہیں ہے؟ بلکہ اس میں تو محنت بھی کم ہے نا۔ تو جب تک آپ کو نماز پڑھنے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آئے گا، آپ کیسے پڑھ سکیں گے نماز؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے ہمیں اس بارے میں کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیت ہی وہ چیز ہے جو اعمال بناتی ہے۔ یہ حدیث ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پہلے آپ کو دل میں نیت کرنی ہوتی ہے، آپ کو وضو کی نیت کرنی ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ نیت کیوں ضروری ہے؟ اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور اعمال کا دارومدار ہی اس کو کہا گیا ہے۔ اس حدیث کو ہم اکثر صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نیت اعمال کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ مثلاً کہ آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے تو آپ کا صدقہ قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت اپنی واہ واہ کرانا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور دیکھو یہ کتنا نیک انسان ہے، کتنا صدقہ دیتا ہے، تو آپ کا وہ عمل آپ کی نیت نے خراب کر دیا اور برے عمل میں بدل دیا۔
ہم حدیث کو صرف یہی تک سمجھ لیتے ہیں، آگے کی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اور سمجھ ہی نہیں پاتے شاید۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اور بات ہے؟ نیکی میں کوئی تو ہڈن پاور چھپی ہوئی ہے جو پل میں آپ کے عمل کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، عرش تک لے جاتی ہے۔ نیت دراصل آپ کی گول سیٹنگ ہے۔ نیت آپ کے مقصد کو واضح کرتی ہے۔ نیت آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ گول سیٹ کیا ہوا ہے، اس گول کو آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کو پورا ریوارڈ ملے گا، اور ریوارڈ تو ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا۔ ہر نماز سے پہلے نیت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ خود کو یاد دلایا جائے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ کی رضا ملے گی، اور قیامت کے دن کے پہلے سوال پر آپ کا یہ نماز پڑھنے سے ٹک کا نشان ابھی لگ جائے گا، اور پھر آپ کو جنت ملے گی، وہ جہاں آپ کی ساری فیوریٹ چیزیں ہیں وہ آپ کی آسانی سے حاصل ہو جائیں گی۔ آپ کو ان کے لیے پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنی نہیں پڑے گی، ٹف ٹائم جاب بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ کرنا کیا ہے؟ صرف یہ 5-10 منٹ کی ایک نماز پڑھنی ہے بس۔ اور پتہ ہے یہ عمل کا دارومدار نیت پر کیوں ہے؟ جب آپ نیت کرتے ہیں نا، مطلب جب آپ نیکی کے عمل کا مقصد واضح کرتے ہیں اور ریمائنڈ کرتے ہیں ذہن میں، تو خود بخود آپ کے اعمال سموتھ ہونے لگتے ہیں، ان میں خوبصورتی آنے لگتی ہے۔ کیا وہ نماز اس نیت کے بغیر کی جائے کہ جنت ملے گی، یا آپ سے اسے بہترین انداز میں پڑھیں گے، دھیان ہی نہیں لگے گا ایسی نماز میں جب اس کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہوگا۔ اور وہ نماز جس کا آپ کو مکمل یقین ہے کہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، تو سوچیں آپ سے نماز کس سکون سے پڑھی جائے گی۔ آج آپ اس نیت سے نماز پڑھ کے دیکھیں اور پھر اپنی پچھلی نمازوں سے فرق دیکھیں۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو پاورفل بنانا ہے، اپنی نیت کو ڈیکور کرنا ہے، اپنی نیت کو ایستھیٹک بنانا ہے، اپنی نیت کو خوبصورت بنانا ہے۔ نیت صرف نماز میں نہیں ہے، آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ سے نیت کو لا کر اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، اور پھر ان کو بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات تو ہمیشہ کہیں کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوا اگر آپ یہاں بھی نیت لے آئیں، آپ خود کے لیے ریوارڈ سیٹ کر لیں کہ میں لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا۔ کیونکہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور آخرکار جنت ملے گی۔ ماں باپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، کیا ہوا اگر یہاں بھی نیت کر لیں کہ اللہ کو پسند آ رہا ہے میرا کام، اب جنت مل جائے گی۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو خود بخود آپ کے اعمال بہترین ہوتے جائیں گے، اور ان میں تسلسل اور ثابت قدمی بھی آنے لگے گی۔ تو آج سے ہم سب آج کے بعد ہر کام کرنے سے پہلے نیت کریں گے، اور نیت اچھے کی کریں گے تاکہ ہمیں جنت ملے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔